Hello, how are you all today? We will make beef simple white plow. The video is in Urdu and we're starting with translation. Among its ingredients, 1.5 kilos of meat, cow, goat, and 1.5 kilos of rice. Sela rice is soaked in water for 2 hours. 8 glasses of water for making ikhni, 2 medium onions, 2 cloves of garlic, 1.5 tablespoon of dried coriander. 5 leaves of fennel, 1 tablespoon of fennel, 5 green cardamom, 10 cloves, 15 black pepper, 3 medium pieces of cinnamon, and 1 big cardamom. For yakni, put 8 glasses of water in a pot and put the yakni ingredients in it and put it on the stove, and then put a cup of oil in another pot and heat it, and then brown some onions in it and separate it as a garnish on top. We'll add some onions to it. I will add a tablespoon of cumin seeds, 2 to 3 cardamoms, 2 to 3 green cardamoms, 5 to 6 cloves, 5 to 7 peppercorns, and saute them for 2 to 3 minutes. Then they will add 2 tablespoons of ginger garlic paste and fry it. Then add the meat to it, add a cup of DHI, and also add 1 tablespoon of white pepper, and 4 tablespoons of salt, or according to taste, 2 tablespoons of ice. And green chilies 7, 8 and 1 tablespoon of coriander and fennel will be added and fried well, and then rice will be added. This is a simple but delicious pulao. You must try it. Now add yakni to the rice. 6 cups of yakni are ready. Now add 1.5 cups of water to it. So it becomes more than 7 glasses of water. Oil, keep it in your calculation. Now add it. Put a little black pepper powder on top, and keep it for 5 to 7 minutes. When it is ready, garnish it with brown onion soup. किलो के करीब गोश्त तकरीबन 8 ग्लास पानी डाला है, धो के चढ़ा दिया है। और ये हमारा सामान है। इसमें मैं 2 लहसुन धो के साबुत डाल रही हूँ, 2 प्याज डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 4-5 तेज़पात के पत्ते हैं, सौंफ है, ये छोटी है, ज़ीरा लग रहा है लेकिन ये सौंफ है। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सौंफ है, 4 से 5 छोटी इलायची है और होल पूरा गरम मसाला है, जिसमें 8-10 लौंगे हैं, 15 काली मिर्चें हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची है। ये डालकर मैं जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं ये डाल दूँगी यखनी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 प्याला मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं प्याज ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी, मैं पूरी प्याज निकालूंगी, फिर इसमें थोड़ी प्याज और डालूंगी। थोड़ी सी प्याज डाल दी है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल मसाले के लिए जस्ट गार्निश करूंगी ऊपर से। मसाला लिया है, इसमें ज़ीरा लिया है, तेज़पत्ते मैंने वही लिए हैं, चंद लौंगे लिए हैं और 3 छोटी इलायची ली हैं। ये मैं जैसे ही प्याज थोड़ी सौते होती है तो मैं इसके अंदर ये मसाला डाल। ये प्याज ज़रा सी सौते हो गई, 2-3 मिनट के अंदर मैंने ये होल गरम मसाला डाल दिया है इसके अंदर। मसाले कम होते हैं, यखनी में ही सारा मज़ा आ जाता है। चावल डाल दिया है, इसको मैं भूनती हूँ। ज़रा सा हो जाता है तो मैं अदरक लहसुन खुशबू आने लगी है तो मैंने इसमें गोल डाल दिया है, जो मेरा यखनी में से मैंने निकाला था। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 प्याली मैंने दही डाल दिया है इसमें। मैंने भुनना शुरू कर दिया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के दखनी मिर्च डाली है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप भी ज़रूर डालिएगा। और इसमें मैं लास्ट में फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड करूँगी। 2 मैं डाल चुकी हूँ यखनी के अंदर और 4 मैंने अभी टीस्पून भर के डाले हैं। तकरीबन मेरा 1.5 किलो चावल है और आप नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। मैंने तकरीबन इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, वो भी एज ए फ्लेवरिंग नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है, क्योंकि हम इसको रायते और सलाद के साथ खाएंगे। स्पून धनिया और सौंफ ये डाल दिया, इससे इसकी खुशबू और इन्हेंस होगी। और बाकी तो यखनी में हर चीज़ का फ्लेवर आ गया है आपका।
اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی. یہ میرا بن چکا ہے. نمک میں ڈال چکی ہوں اس کے اندر. آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں بغیر اسکپ کیے ہوئے، تاکہ آپ کو کوئی چیز مس نہ ہو اور آپ کی ریسیپی میری طرح اچھی بنے. میں نے آئل ابھی تقریباً 1 پیالہ ڈالا ہے، مطلب 250 گرام ڈالا ہے. اور بکرے عید کے گوشت میں ویسے بھی آئل کی کوانٹٹی ذرا زیادہ ہوتی چکنائی، تو میں دیکھوں گی بوائل کرتے وقت میری یخنی میں بھی اچھی خاصی چکنائی ہے. یخنی بچی ہے وہ تقریباً 6 پیالے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے یخنی چھان کے یہ سارا ڈسکارڈ کر دیا. لوگ پوٹلی بنا کے بھی ڈالتے ہیں. اگر آپ پوٹلی میں باندھنا چاہیں تو اس میں دھنیا اور پودینہ، دھنیا اور سونف ڈالنی ہے آپ نے نا یخنی کے اندر. اور یہ میں نے چھان کے گوشت الگ کر لیا ہے اور یخنی میری یہ بالکل ریڈی ہے. میں نے چاول ایڈ کر دیا ہے، لیکن مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، تو میں تقریباً اس میں 1 سے 1.5 گلاس پانی صرف ایڈ کروں گی، کیونکہ میرا چاول تقریباً 2 گھنٹے کا بھیگا ہوا ہے. 6 کپ یخنی تھی، یہ 7 ہو گیا ہے. آدھا پیالہ اور ڈالے دے رہی ہوں. اور اب میں اس کو دم پر ڈھکن ڈھک کر پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں. نمک میں نے چیک کر لیا ہے، نمک بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر. اور اس کو ڈھکن ڈھک کر پکانے کے لیے رکھ دیا ہے. خوشبو آ رہی ہے، آپ بھی ضرور بنائیے گا. ایک دفعہ میں نے اس کو چلا دیا ہے. اب میں اس کی آنچ ابھی میں نے تقریباً 5 منٹ، اور میں نے کوئی آئل اس میں دوبارہ نہیں ڈالا. اگر آپ بقرہ عید کے گوشت کا بنائیں اور چکنائی ہو تو اس میں آپ نے آئل کی کوانٹٹی کم رکھنی ہے. اب میں اس کو دھیمی آنچ کر دی ہوں، درمیانی آنچ کر دی. ابھی میں نے دم پر نہیں آیا ہے. یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ میں اس کو درمیانی آنچ پر ہو گیا ہے. میں اس کو دم پر لگا رہی ہوں نا. میں آپ کو کلر ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈالیں، نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ہری مرچیں اوپر سے اسپرنکل کر دے رہی ہوں اور دم پر رکھ رہی ہوں اس کو میں نا. دیکھیے دم کے قریب آ گیا. میں تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو دم پر لگا رہا. وائٹ یخنی پلاؤ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی پیاز گارنش کیے دے رہے ہیں. اور میں نے تقریباً 15 منٹ پہلے اس کا چولہا بند کر دیا تھا. اور آپ بھی دم لگانے کے بعد فوراً آپ نے نہ چمچہ چلانا ہے اور نہ ہی اس کو مکس کرنا ہے. اس سے نہ چاول ٹوٹیں گے اور اچھا سا مطلب چاول بہت اچھے سے نظر آئیں گے نا. آپ دیکھیں اس قدر ٹیسٹ آپ کو بتا نہیں سکتے. ٹیسٹ آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا، پھر آپ کھا کے مجھے بتائیے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. اپنا یخنی پلاؤ ریڈی کر لیا ہے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر دیا. آپ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسیپی کیسی لگی، اور اپنا فیڈ بیک دیا کریں. میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.